نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضور کو صاحبزادیاں اللہ رب العزت نے دی اور صاحبزادے عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی حضور کی حیات مبارکہ کے بارے میں۔ 25 برس حضور کی عمر ہو چکی، حضور کی شادی ہو گئی اور وقت آیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کعبہ بیت اللہ میں شدید سیلاب آ گیا، جس سے کافی نقصان ہوا اور کعبہ بیت اللہ کی عمارتیں نقصان کی زد میں آ گئی۔ لوگوں نے کعبہ بیت اللہ کی تعمیر سرے نو سے شروع کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی تعمیر میں شرکت فرمائی، حصہ لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 35 برس کی تھی۔ اچانک کچھ یوں ہوا کہ قبیلوں والوں کے درمیان تنازع شروع ہو گیا۔ آخر ہوا کیا تھا؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ تمام قبیلوں کے لوگ چاہتے تھے کہ ہم حجر اسود کو نصب کریں، کیونکہ وہ پتھر بہت ہی مبارک مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جنت سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اور ممکن تھا کہ قبیلے والوں کے درمیان جنگ ہو جاتی، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے لوگوں نے اس کو نصب کر دیا اور معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ مکہ والے تو حضور کو پہلے ہی صادق اور امین کہتے تھے، مگر اس واقعے کے بعد لوگوں کے دلوں میں حضور کے لیے عزت اور بڑھ گئی اور زیادہ ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا جس کی بشارت انبیاء علیہ السلام نے دی تھی، جس کی پیشن گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی تھی۔ آپ کی عمر 40 برس کو پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت غار حرا میں تہنس کے عالم میں تھے کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا اور عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے کہا، پڑھیے۔ آپ نے کہا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے پھر کہا، پڑھیے۔ آپ نے کہا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو لپیٹ میں لے لیا، آپ کو احاطہ کر لیا، جس سے آپ پر ہر چیز کا انکشاف ہو گیا، آپ پر کائنات کی ہر چیز کا انکشاف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک روشن ہو گیا۔ آپ کی زندگی کے پہلے 40 سال دباچائے نبوت تھے، مگر اب آپ پر نبوت کا ظہور ہوا تھا۔ آپ نبوت ملنے پر خدا کا شکر گزار تھے، مگر اس بات پر خوف زدہ بھی تھے کہ آیا میں اپنے اس حسن عمل پر پورا ہوش پاؤں گا یا نہیں۔ دوستو، حضور کائنات کا مقصود ہے اور آپ کا نبی ہونا نبوت سے پہلے ہی برحق تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے، اپنی اہلیہ حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری سنائی۔ انہوں نے آپ کی صداقت پر لبیک کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 ماہ کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دعوت حق کی اشاعت شروع کر دی، دین کو پھیلانا شروع کر دیا۔ آپ کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عورتوں میں آپ کی زوجہ حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حالانکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے اہل خانہ اور قابل اعتماد لوگوں کو مذہب اسلام کی دعوت دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت زید، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام
इस्लाम को कबूल फरमाया और हजरत यासर और उनका पूरा कुंबा, हजरत हब्बाब, हजरत साद बिन जैद, हजरत अरकम और अब्दुल्ला बिन मसूद हल्का बगोश इस्लाम में दाखिल हो गए। नबूवत मिलने के 3 साल बाद आप पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही का नज़ुल हुआ कि आप हक की दावत खुल्लम खुल्ला सबको पेश करें। ये नबूवत का 3रा साल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 43 साल थी। आप कोहे सफा पर खड़े हो गए और सब लोगों को मुखातिब करके फरमाया, ऐ मक्का वालों, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? सब ने बुलंद आवाज से कहा, हाँ हाँ, हम आपकी जुबान से हमेशा सच ही सुनते आ रहे हैं, सच ही पाया है। तो आपने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, खुदा ताला एक है, इस दुनिया का पूरी कायनात का खालिक व मालिक एक है। आपकी ये बात सुनकर सब लोग बड़बड़ा उठे और सरदार बिगड़ गए। उस वक्त सब लोग घरों की तरफ चले गए। अबू लहब जो आपके चचा थे आपको बुरा भला कहते हुए चले गए। आपने दावत हक की अशाअत का काम बराबर जारी रखा। लोग आपके किरदार और आपके हुस्न अखलाक की वजह से रफ्ता रफ्ता इस्लाम कबूल करने लगे। ठहरिए यार, ऐसे ही मत जाइए। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी इतना तो बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसको समाजी मीडिया पर फैलाइए। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।